بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک شخص کا آنا جانا تھا۔ جب کبھی وہ بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ اسے اپنے پاس ہی بٹھاتا اور وہ شخص بادشاہ کو بہت اچھی نصیحتیں کرتا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اور کیونکہ برے لوگوں کے لیے تو ان کی برائی ہی کافی ہوتی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک اور درباری بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ کو نصیحتیں کرتا ہے اور بادشاہ بھی اس کی نصیحتیں غور سے سنتے ہیں اور اس کی خوب عزت افزائی کرتے ہیں، اس نے سوچا کہ اس طرح تو بادشاہ کے نگاہ میں اس کا مرتبہ مجھ سے بڑھ جائے گا، اس لیے اس کو حسد ہونے لگا اور اس نے ایک چال چلی۔ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو شخص آپ کے پاس آتا جاتا ہے اور آپ کو نصیحتیں کرتا رہتا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے اس کے بارے میں، اس کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا آپ اس کو بلائیے اور پھر دیکھیے، جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو وہ اپنی ناک کے آگے ہاتھ رکھ لے گا تاکہ بدبو نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ذرا اسے بلاؤ۔ اور پھر وہ حاسد شخص بھاگتا ہوا اس شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آج میری طرف سے کھانے کی دعوت ہے تمہاری۔ پھر اس کو ساتھ لے کر اپنے گھر آیا اور اس کو ایسا کھانا کھلایا جس میں پیاز اور لہسن ملی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا اور اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا اور نصیحتیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ ذرا میرے قریب آئیے، تو اس نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا، وہ اس لیے کہ بادشاہ کو اس کے منہ سے لہسن اور پیاز کی بدبو نہ آئے، تاکہ بادشاہ کو اس کی لہسن اور پیاز کی بدبو کھانے کا احساس نہ ہو۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی یہ شخص سمجھتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ انعام کے لیے شاہی حکم لکھ کر دیتا تھا اور جو سزا کے لیے حکم دیتا وہ زبانی دیتا تھا، لیکن معاملہ کو راز میں رکھنے کے لیے اس نے سزا والے حکم کو اپنے نمائندہ کو خط لکھ کر بھیجا۔ جو شخص تمہارے پاس یہ خط لے کر آئے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بوسہ بھر کر میرے پاس بھیج دو۔ اور پھر وہ خط اسی شخص کو دے دیا اور کہا کہ فلاں نمائندہ کو دے دو۔ راستے میں اس کی ملاقات پھر اسی حاسد شخص سے ہو گئی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے چال چلی تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیسا خط ہے؟ بادشاہ نے تو یہ نام میرے لیے لکھا ہوگا، اس لیے یہ تم مجھے دے دو۔ چنانچہ اس نے وہ خط اس کو دیا اور پھر کیا تھا کہ اس نے خوشی خوشی اسے اپنے بادشاہ کے نمائندے کو خط دے دیا۔ نمائندے نے کہا کہ اب تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ مجھے اسے قتل کر کے اور اس کے کھال میں بوسہ بھر کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ چیخنے چلانے اور رونے دھونے لگا اور کہنے لگا کہ بادشاہ نے میرے لیے نہیں لکھا، اگر آپ چاہیں تو معلوم کر لیں۔ اس نمائندہ نے کہا کہ بادشاہ کے خط آ جانے کے بعد تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آخرکار اس نمائندے نے اس کو قتل کر دیا۔ اگلے دن جب وہ نصیحت کرنے والا شخص بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی یہ دیکھ کر۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں ہو اور وہ خط کہاں ہے؟ تب اس نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی کہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھ سے وہ خط لے لیا کہ مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ خط اس کو دے دیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا تو، کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے نہیں کسی سے کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب میں نے اس دن تمہیں قریب آنے کے لیے کہا تو تب بھی تم نے ناک کے آگے ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو اس نے وہ دعوت اور لہسن پیاز کھانے والی ساری بات بتا دی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی سچا ہے اور وہ حاسد تھا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس لیے صحیح کہا کرتا تھا کہ برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہوتی ہے۔